کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آپ زندہ ہو کر ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے جائیں تو کیا آپ زندہ واپس آ سکتے ہیں؟ کیا کبھی کسی انسان نے ایسا بھی کیا ہے؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح کی جا سکتی ہے؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ ہے ایک نبی کی آزمائش، ایک قوم کی نافرمانی اور اللہ کی رحمت کی انتہا۔ یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی وہ حیرت انگیز کہانی جس نے آج تک ہر سننے والے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج آپ جانیں گے ایک نبی کیسے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا، ایک پوری قوم کس طرح اللہ سے معافی پا گئی، اور یہ واقعہ آج ہماری زندگیوں کو کیا سکھاتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آپ کو ایسا سبق ملے گا جو شاید آپ لوگوں کی زندگی کو بدل دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، ایک ایسی عظیم ذمہ داری جو صرف ان بندوں کو ملتی ہے جنہیں اللہ اپنے خاص کام کے لیے چن لیتا ہے۔ آپ کو بھیجا گیا ایک ایسی قوم کی طرف جو خدا کی بجائے پتھروں کو پوجتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بت اور دلوں میں غرور تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے درمیان آئے، نرمی سے، محبت سے، درد مندی سے انہیں دعوت دی، اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی نجات دینے والا ہے۔ لیکن جواب کیا ملا؟ مذاق، کہکے، تمسخر۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے؟ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات انہیں سمجھاتے، ان کے دروازوں پر جاتے، ان کے درمیان روتے، دعا کرتے، لیکن قوم کے دل اور کان بند تھے۔ اور وقت گزرنے لگا، حضرت یونس علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا، ان کے دل میں رنجش آئی، اور آخرکار آپ نے سوچا کہ یہ قوم نہیں بدلے گی۔ لیکن نبی کی زندگی میں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے، اللہ کا حکم، اور یہاں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ وہ نقطہ تھا جس میں ایک نبی کی آزمائش شروع ہوئی اور ایک معجزے کی بنیاد بھی بنی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو قوم چھوڑنے کے لیے بھی حکم خداوندی کا انتظار کرنا ہوتا ہے؟ یہاں سے وہ سبق شروع ہوتا ہے جو ہمیں صبر، اطمینان اور اللہ پر مکمل بھروسے کی حقیقت سکھاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے غصے کی حالت میں نکلے۔ یہ دل برداشتہ انداز نبی کے لیے کبھی معمولی بات نہیں ہوتی۔ آپ ایک قریبی بندرگاہ پر پہنچے، وہاں ایک جہاز رواں دواں تھا، اپنے سفر پر جانے کو تیار۔ آپ بھی اسی میں سوار ہو گئے۔ شاید یہ سفر دل کا بوجھ ہلکا کر دے، شاید یہ فاصلہ دل کے دکھ کو کم کر دے، لیکن یہ سفر ایک عظیم نشان بننے والا تھا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ سمندر کی ہواؤں نے کروٹ بدلی، بادل گرجنے لگے، آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہولناک طوفان آ گیا۔ جہاز پر سوار لوگ بکھلا گئے، کشتی ہر طرف ڈولنے لگی جیسے ابھی پلٹ جائے گی۔ ہر شخص اپنے اپنے خدا کو پکارنا شروع کر دیا، لیکن کشتی ہلتی رہی، موت جیسے منہ کھولے کھڑی ہو۔ تب جہاز کے بزرگ ملا نے کہا کہ کشتی کا وزن بہت زیادہ ہے، کشتی کا سامان سمندر میں پھینک دو۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا، لیکن پھر بھی کشتی ہلتی رہی۔ ملا بزرگ نے کہا، یہ طوفان معمولی نہیں، یہ کسی کی نافرمانی کی نشانی ہے۔ کوئی ایک ہم میں سے ہے جس کی وجہ سے قدرت ناراض ہے۔ انہوں نے قرعہ اندازی کا فیصلہ کیا کہ سب کے نام لکھے جاتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ اور حیرت کی بات، نام کیا آیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ لوگوں نے کہا، یہ تو بہت نیک اور خاموش انسان لگتے ہیں، ہو سکتا ہے قرعہ غلط ہو گیا ہو، دوبارہ نکالتے ہیں۔ دوبارہ قرعہ نکالا گیا، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری بار نکالا گیا، پھر بھی وہی نام نکلا۔ ان سب پر واضح ہو چکا تھا کہ قدرت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ اشارہ پہچان لیا، دل سے جان لیا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر چلے تھے، اور اللہ اپنے نبی کو بھولنے نہیں دیتا۔ انہوں نے خود کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ ایک نبی جو خالص دل سے اپنے رب کی رضا چاہتا ہے،
اپنے نفس کو سزا دینے خود سمندر میں کود گیا۔ ابھی وہ گہرے پانی میں اترے ہی تھے کہ ایک بہت بڑی مچھلی اللہ کے حکم سے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ نگل لیا۔ نہ کوئی چیخ، نہ کوئی مزاحمت، کیونکہ یہ مچھلی کوئی عام مخلوق نہیں تھی، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی مخلوق تھی جو صرف حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آئی تھی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں ایک نبی، زندہ انسان، ایک تنگ، اندھیرے، گہرے، نم اور بند مچھلی کے پیٹ میں کئی دنوں تک زندہ رہتے ہیں، نہ سانس کی جگہ، نہ روشنی، نہ خوراک، لیکن ایک چیز تھی، ذکر، یاد الہی اور توبہ۔ جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو وہاں اندھیرے نہیں رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک عجیب جگہ پایا، نرم مگر نم ماحول، ہر طرف ہلکی ہلکی نمی۔ دل پر ایک ہی سوال چمک رہا تھا، کیا میں مر چکا ہوں؟ یہ کہاں ہوں میں؟ اور تب احساس ہوا وہ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، زندہ انسان۔ اللہ نے انہیں موت نہیں دی بلکہ ایک امتحان میں ڈالا ہے۔ وہ سجدے میں گر گئے۔ جی ہاں، ایک نبی نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو سجدہ کیا اور پھر آپ نے اللہ کو اس طرح پکارا جیسے ایک بندہ مکمل شکستہ حال، مکمل عاجز اپنے رب کے دربار میں فریاد کرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ وہ الفاظ تھے جن میں توحید تھی، جن میں تسبیح تھی اور جن میں اقرار گناہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جو غفور و رحیم ہے، جسے صرف ایک بار سچے دل سے پکارا جائے تو وہ ضرور سنتا ہے۔ اس نے اپنے نبی کی پکار سن لی۔ قرآن فرماتا ہے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے وہ کیا جو صرف اللہ والے ہی کرتے ہیں، توبہ، تسبیح اور توکل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم امتحان کا اختتام فرمایا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اور ہم نے حکم دیا کہ اسے ساحل پر اگل دے، اور وہ مچھلی جس نے اپنے رب کے حکم سے نبی کو نگلا تھا، اب اسی رب کے حکم سے اسے ساحل پر چھوڑ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کمزور تھے، جسم ناتواں، بدن میں گوشت گھٹ چکا تھا، لیکن دل پہلے سے زیادہ مضبوط، پہلے سے زیادہ روشنی والا تھا۔ اللہ نے ان پر ایک خاص درخت اگا دیا، کدو کا درخت، تاکہ سائے میں آرام کریں اور صحت بحال ہو۔ اللہ کے حکم سے ایک بکری وہاں آتی اور حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی۔ ایک دفعہ حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے تھے، نظر ساحل پر تھی، دل اللہ کے ذکر میں مشغول تھا اور جسم آرام کی حالت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت کو بحال فرمایا اور جب وہ مکمل تندرست ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکم دیا، اے یونس، واپس جاؤ اپنی قوم کی طرف، وہ توبہ کر چکے ہیں۔ کیا حیرت کی بات ہے، وہی قوم جو کل تک انکار کر رہی تھی آج اللہ کے خوف سے لرز رہی تھی۔ اصل میں جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تو قوم پر ایک دھواں چھا گیا، آسمان کالا ہونے لگا، پرندے غائب ہو گئے، پہاڑوں سے گرجدار آوازیں آنے لگیں۔ لوگوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تب انہوں نے توبہ کی، روئے، گر گرائے، اپنے بچوں کو بھی لے کر میدان میں نکلے۔ عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان، سب نے زمین پر ماتھا ٹیک دیا، اور اللہ جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اس نے ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام لوٹے تو قوم نے انہیں محبت، عزت اور ایمان کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا اور وہ ایمان لے آئے، پس ہم نے انہیں ایک وقت تک زندگانی عطا کی۔ یہ وہ قوم تھی جسے اللہ نے ایمان کی روشنی سے منور کیا اور نبی کی غیر موجودگی میں توبہ کی توفیق دی۔ یہ انبیاء کی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی صرف ایک معجزہ نہیں، یہ ایک زندگی کا فلسفہ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں 4 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہ کریں، چاہے وہ کتنا ہی درست کیوں نہ لگے۔ دوسرا سبق، مایوسی،
ایمان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ نبی بھی آزمائش میں آیا مگر امید نہیں چھوڑی۔ تیسرا سبق، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر ہر تاریک میں روشنی لا سکتا ہے۔ چوتھا سبق، توبہ سے تقدیر بدل سکتی ہے، اللہ کا عذاب رحمت میں بدل سکتا ہے۔ بس توبہ سچے دل سے کی جانے والی ہو۔ اگر آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ ایمان فروز روح کو جگا دینے والی کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ایسے ہی مزیدار ایمان افروز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح صبر، یقین، توبہ اور اخلاص کی دولت عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔